بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، الحمدللہ آج 24 رمضان اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنی تیزی سے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح ہماری زندگی بھی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس دنیا کی خاطر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بلا دیا، جس دنیا کی محبت میں ہم نے اللہ کی محبت کو بلا دیا، جس دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ کے راستے سے دور کر دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، چھوڑ دو اس دنیا کی محبت کو۔ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد نہ تو ہمارے پاس وقت ہوگا اور نہ ہی ہمیں دوبارہ کوئی موقع ملے گا۔ یاد رکھنا دوستو کہ مرنے کے بعد انسان 9 خواہشات کا اظہار کرے گا، اس کی 9 آرزویں ہوں گی۔ نمبر 1، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 2، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ نمبر 3، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نمبر 5، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ نمبر 7، اے کاش میں بھی اچھے اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ دوستو، یہ 9 ایسی خواہشات ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ بھی سوچئے کہ کہیں آپ کی بھی کوئی آرزو ادھوری تو نہیں رہ گئی، کہیں ان آرزوؤں میں سے کوئی آپ کی آرزو تو نہیں۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کے چند دن باقی ہیں ہمارے پاس، ان چند دنوں میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ اللہ کا مان جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو خدا را یہ چھوڑ دو، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سب کچھ دیکھنا چھوڑ دو۔ کب تک یہ دیکھو گے؟ کب تک حقیقت کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک حقیقت سے بھاگتے رہو گے؟ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس دن یہ تمہارے فالوور، یہ تمہارے چاہنے والے چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس دن صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال ہوگا، وہ نامہ اعمال جو ہم دنیا میں کرتے رہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ موقع ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے۔ خدا کے واسطے اپنی اس مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اس کے لیے بھی کوئی اعمال کر لیں، تاکہ بروز قیامت اللہ کے سامنے، اللہ کے حبیب کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ کون سی 3 مبارک دعائیں ہیں جنہیں آپ نے آج 24 رمضان اور جمعرات کے دن پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھیں، جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھتے ہو نا، تو یقین جانے کہ یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا یا لکھنا آپ کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سبحان اللہ لکھنے میں آپ کی انگلیوں میں درد نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جائے گا کہ جس کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے گا، لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے یا لکھنے سے اللہ رب العزت اتنے زیادہ اجر سے نوازے گا۔ تو 24 رمضان جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بڑی مبارک دعا ہے، بڑی طاقتور دعا ہے اور جہنم سے پناہ کی دعا ہے، تو اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، یہ دعا دعائے یونس ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ان کلمات میں اللہ رب العزت نے 99 پریشانیوں کا علاج رکھ دیا، یعنی کہ 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 21 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، آپ نے اس کا تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک تو افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح آپ کے وظیفے کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔